بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوست بزرگوں، غسل کے سلسلے میں، نہانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ عام طور پر ساتھی یہ پوچھتے ہیں، کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو کیا کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ چاہے جمعے کا جو مسنون غسل ہے وہ کر رہے ہوں، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، یا یہ کہ غسل واجب ہو گیا تھا، غسل جنابت ہے۔ غسل کو واجب کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، بہرحال غسل اگر واجب ہو وہ ہمیں کرنا ہے، یا مسنون غسل ہے کرنا ہے، یا ویسے ہی بس گرمی لگ رہی تھی تو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا ہے، جو بھی غسل ہو بہرحال، تو کیا کھڑے ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ اگر واجب غسل ہے تو کھڑے ہو کر غسل کرنے کی صورت میں ہمارا وہ واجب غسل اتر جائے گا، یعنی واجب غسل ادا ہو جائے گا؟ یہ سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ سوچا آج اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا کنفیوژن ہم کلیئر کر دیں۔ دیکھیں میرے دوستو بزرگوں، غسل میں جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں سنت ہیں، اگر وہ آپ ادا کر رہے ہیں تو چاہے آپ بیٹھ کر غسل کریں یا کھڑے ہو کر غسل کریں، دونوں صورتوں میں غسل ادا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں جو باتھ روم ہوتے ہیں ان میں شاور لگے ہوتے ہیں، بہت سے شاور تو وہ ہوتے ہیں کہ وہاں گرم اور ٹھنڈا پانی دونوں بھی مطلب دونوں کی سہولت ہوتی ہے، ایسے بھی شاورز ہوتے ہیں، ایسی سہولت ہوتی ہے، تو آپ بیٹھ کر اطمینان سے پہلے جو ناپاکی وغیرہ دھونا ہوتی ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، اطمینان سے کر لیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر پورا غسل کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹھ کر غسل کریں، کھڑے ہو کر غسل کریں، شریعت کی اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بھی سختی کرتے ہیں کہ غسل کا بس یہی طریقہ ہے، آپ اس کو اسی طرح فالو کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، ایک بات اتنی موجود ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا تذکرہ جن ازواج مطہرات نے بیان فرمایا ہے، جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کی کیفیت پتہ چلتی ہے، ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غسل فرماتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے، اور بیٹھ کر غسل کرنے میں بہتری کی ایک وجہ اور ہے، وہ یہ کہ انسان کے زیادہ سے زیادہ سطر کی حفاظت ہوتی ہے۔ کھڑے ہونے میں کیا ہے، سطر پورے کھلتے ہیں، اور بیٹھ کر کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں سطر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیں وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہر طرف سے پیک ہے، لیکن چونکہ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہوتی ہیں، تو ان سے بھی ہمیں ستر کرنا چاہیے۔ تو ان سے ستر کی حفاظت بیٹھ کر زیادہ ہوگی بنسبت کھڑے ہونے کے، اس لیے بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ لیکن آپ کھڑے کھڑے بھی غسل کریں گے تو کوئی حرج نہیں، غسل اس میں بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں، وہ یہ کہ جب ہم غسل کریں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ غسل خانے میں، باتھ روم میں، جس طریقے سے علماء نے ٹوائلٹ کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹوائلٹ کرتے وقت ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، ہماری پشت قبلے کی طرف نہ ہو، جیسا کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، تو اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب ہم غسل خانے میں ہوں، باتھ روم میں ہوں، غسل کریں تو اس وقت بھی ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غسل میں مکروہ ہے، اس لیے کہ عام طور پر انسان بے ستر ہوتا ہے جب غسل کرتا ہے، چونکہ برہنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزوں کا ہم دھیان رکھیں، ایک تو کھڑے ہو کر غسل کرنا بہتر نہیں ہے، بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمارا رخ قبلے کی طرف غسل کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل ہمارا ادا ہو جائے گا اور پاکی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ باقی غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، فرائض کیا ہے، اس سلسلے میں آلریڈی ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے اطمینان سے آپ دیکھ لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے آج کی کلپ ہم نے ریکارڈ کرائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بھی بصیرت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔